اصل میں اس میں یہ جو اسما ہیں ختم خواجگان کے، اس کے یہ ہے ترکیب کہ جب یہ اجتماعی طور پہ پڑھی جاتی ہے تو بالجہر پڑھی جاتی ہے، اور جب یہ انفرادی طور پہ پڑھی جاتی ہے تو سری پڑھی جاتی ہے، تو لہذا بالجہر کی بڑی برکت ہے، تو اس میں توجہ بھی بنتی ہے اور ایک لطف بھی آتا ہے ذکر کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالجہر پڑھیں اس کو۔ کیوں کہ یہ مختلف سلاسل میں رائج ہے، اور اس کے جو رائج کردہ ہیں وہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کا طریقہ کار یہی تھا کہ جب آپ اجتماعی طور پر اس کو پڑھتے تو بالجہر پڑھتے، اور انفرادی طور پر آپ ہدایت فرماتے اس کو سری پڑھنے کے لیے، تو آپ ہی سے جو ہے نا تمام خانوادوں میں یہ رائج ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے جب ہم اجتماعی پڑھیں تو بالجہر پڑھیں۔ اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا حل المشکلات۔ اس میں جو ختم ہے یہ اس میں 11 اسما ہیں ٹوٹل، جو اصل خانوادوں میں ختم خواجگان کہلاتی ہے۔ بزرگوں کے قول کے مطابق ہر اسم میں 11 حروف ہیں، اور اس طرح یہ 11 جو ہیں اسم ہیں۔ اب اس میں جو مزید جو آیات ہیں یا اسما لگائے گئے ہیں تو وہ مختلف خانوادوں میں جب یہ آتی گئی تو انہوں نے اپنے اپنے اسما اس میں شامل کر دیے، تو اس لیے یہ بہت بڑی ہو گئی، ورنہ یہ 11 اسما پہ تھی۔ اس ختم کے بارے میں ہے کہ یہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ حضرت یمن الدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین فرمائی تھی، اور آپ کو حضرت یمن الدین شامی کو شیخ امین الدین شامی نے تلقین فرمائی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے شیخ عبد الاول نے تلقین فرمائی تھی، اور آپ فرماتے ہیں یہ مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلقین فرمائی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ ختم جو ہے اس خانوادے میں شامل ہے۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 جگہ بیعت تھی، ایک حضرت امام جعفر صادق سے آپ کا سلسلہ ہے، اور ایک حضرت یمن الدین شامی سے آپ کا سلسلہ ہے، تو اس طریقے سے یہ ختم اس خانوادے میں آئی تھی۔ ہمیں کسی بھی چیز کی اصل کا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کی اس پہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیونکہ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس کی روایت پہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے اور دل لگتا ہے ہمارا، اور اصل میں ہماری اپنی زبان تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف بزرگوں کی زبان مبارک سے ادا ہوئے کلماتوں کی ہمارے لیے برکت ہے کہ اس کی برکت ہم حاصل کرتے ہیں، اور انہی کی برکتوں سے یہ جو ختم ہے بڑی مؤثر ہے، اور قضاء حاجات کے لیے بہت ہی اکثر کا حکم رکھتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو کیسی بھی حاجت ہو اور وہ اس کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، اور جب بھی ہم دعا مانگیں اپنی حاجتوں کے لیے تو ان بزرگوں کے وسیلے سے مانگیں کہ جن کے ذریعے ہم تک یہ پہنچی۔ شیخ عبد الاول جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں، آپ نے آپ کو باطنی خلافت عطا فرمائی تھی، اور آپ کو شیخ عبد الاول کو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی ہے۔ اچھا، شیخ عبد الاول جو ہیں اسی طرح سے ایک سلسلہ جو یہ ہے یہ حضرت عبدالعزیز عبداللہ علمدار سے ہے، عبدالعزیز عبداللہ علم صدیق سے
سلسلہ ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آپ کو خلافت حاصل ہوئی ہے۔ اور یہ عبدالعزیز علمدار جو تھے یہ فتح مکہ کے ٹائم پر ایمان لائے تھے، اور آپ نے پھر تخلیہ اختیار کر لیا تھا اور آپ غاروں میں چلے گئے تھے، پھر وہاں بڑی ریاضت اور عبادت کری آپ نے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ آئے مکے، اور آپ نے مدینہ آپ سے آن کے اور پھر آپ سے بیعت کی، اور آپ نے آپ کو روحانی اجازت بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح پھر آپ چلے گئے، پھر آپ ایک عرصے تک گم رہے، پھر آپ حضرت علی کے دور خلافت میں آئے، اور پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی بیعت کی اور خلافت اجازت لی۔ تو یہ سلسلہ مرج البحرین ہے، یعنی کہ علوی اور صدیقی دونوں کا فیض ہے اس کو۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی روایت کی ہے کہ حضرت شیخ عبدالاول جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف روایات ہیں۔ ہماری نسبت بھی پہنچتی ہے یہاں تک؟ جی بالکل پہنچتے ہیں ہماری نسبت۔ یہ سلسلہ کلندری وہیں سے آ رہا ہے۔